السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی تھنک آئی ہیو ڈن سلام ہی کیا نا, کچھ اور تو نہیں کیا. ریپلائی میں لاؤڈر. السلام سر. دس از ہیئر. سلام کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اٹ از سنہ آف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بٹ اس کا رپلائی کرنا, اٹ از کمپلسری ٹو رپلائی اف سم ون سلامس یو. اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا آپ پر واجب ہے, اور اتنی زور سے جواب دینا چاہیے کہ سلام کرنے والا سن لے. سو آئی ول ریپیٹ انشاءاللہ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیٹس اٹ. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو محمد جنید بھائی, ہمارے بہت ہی پیارے دوست, ہمارے بھائی, جنہوں نے ہمیں بلایا اور یہاں پر ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا. بہت اچھا لگتا ہے جب ہماری قوم تعلیم کی طرف بڑھتی ہے آگے. دا ورڈ ایجوکیشن اٹ سیلف گیوز اے ویری گڈ فیلنگ. علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھیرے سے اجالے کی طرف نکال دیتی ہے. علم, ایجوکیشن از لائٹ فرام دا ڈارکنیس. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے پہلی صورت نازل کی, اٹ سیلف, واٹ از اٹ؟ دا فرسٹ ورڈ آف دیٹ سورہ, اقرا. ریڈ ود دا نیم آف اللہ. اسلام نے ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنس دی ہے, اتنی امپورٹنس دی ہے, اتنی امپورٹنس دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیفور دا کریشن آف مین, انسان کے تخلیق کیے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر فرمایا. آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا, قرآن کا علم عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے. فرسٹ آف آل سب سے پہلی صورت میں اقرا, ایجوکیشن کا ذکر ہے, پڑھنے کا ذکر ہے. سورہ رحمان کی طرف آپ دیکھیں, انسان کی تخلیق سے پہلے ایجوکیشن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنس دی ہے, علم کو اتنی اہمیت دی ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اسے قرآن کا علم عطا فرمایا اور اس کے بعد تخلیق کا ذکر فرمایا. جسٹ امیجن, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین. علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. If you have to go to take education in China, you should go there and gain education from there. اس لیے کہ انسان علم کے بغیر جاہل ہے, اور اللہ اور اس کے رسول نے کبھی یہ بات پسند نہیں کی کہ انسان جہالت میں زندگی گزارے. میں پچھلے دنوں I was in Calcutta last Saturday I think, and there I met a professor. Fantastic word he said to me. He said کہ مفتی صاحب, مسلمان قوم میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے. You look, each and every technical work is in the hand of Muslim. جتنے بھی ٹیکنیکل ورکس ہے, وداؤٹ ایجوکیشن they are in the hand of Muslims. انجینئرنگ مسلمان کے ہاتھ میں ہے, میکینیکل بزنس مسلمان کے ہاتھ میں. آپ دیکھیں, یہ وہ بزنس ہے جو لوگ باہر جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, میکینیکل انجینئرنگ کرتے ہیں, اس کے بعد جا کر وہ اپنی ایجوکیشن کے ریگارڈنگ پھر پرابلمس کا سولوشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ وہ فن ہے, یہ وہ سبجیکٹس ہے, وداؤٹ گیننگ اینی ایجوکیشن مسلمان ان ورکس کے اندر پرفیکٹ نظر آتا ہے. He told me, the professor told me, مفتی صاحب اگر مسلمان ایجوکیشن حاصل کر لینا, اگر مسلمان تعلیم یافتہ ہو جائے, مسلمان پڑھنا لکھنا سیکھ جائے, so this community will be the largest tax paying community in India. یہ وہ کمیونٹی ہوگی
جو سب سے بڑی ٹیکس پیئر کمیونٹی ہوگی, جو انڈیا کو سب سے زیادہ ٹیکس پے کر رہی ہوگی, آج ایجوکیشن کم ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایجوکیشن نہیں ہے ماشاءاللہ. آج ہمارے چیف گیسٹ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ, اور پریسیڈنٹ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں کچھ اداروں کے. دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے, آج یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, بڑی مسرت ہوئی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دے آر ڈوئنگ اسٹیج ڈیئرنگ. ٹوڈے آئی ایم 36 اینڈ ان فرنٹ آف یو آج میں 36 ایئرس کا ہوں اور آپ کے سامنے یہ مائک ہاتھ میں لے کر آج میں کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے اندر آج کوئی 3 سال کا ہے, کوئی 5 سال کا ہے, کوئی 6 سال کا ہے. فینٹاسٹک, ایک شاندار ان کے اندر ایک اسٹیج ڈیئرنگ آپ کو دیکھنے کے لیے ملی ہے. اور دیس اسٹوڈنٹس آر ہائیلی اپریشیبل, آل دا ٹیم, آل دا مینجمنٹس آر ہائیلی اپریشیبل کہ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کی حوصلہ افزائی کی, ان بچوں کو ٹرین کیا اور ہمارے سامنے آج بچوں نے پرفارم کیا. میری بات یاد رکھے, میری بات یاد رکھے, علم یہ نہیں کہوں گا کہ صرف دینی علم حاصل کرے, یہ بھی نہیں کہوں گا کہ صرف دنیاوی علم حاصل کرے. الحمدللہ آئی ایم ان فرنٹ آف یو, آئی ایم گریجویٹ آلسو, I have done alim course, I have done mufti course, and today I am in front of you, alhamdulillah. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا نوجوان, ہمارا بچہ جہاں انجینئر بن رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, پروفیسر بن رہا ہے, سائڈ بائی سائڈ اس نے حافظ بھی بننا چاہیے, عالم بھی بننا چاہیے, مفتی بھی بننا چاہیے. وی آر ناٹ اگینسٹ ایجوکیشن. لوگ کہتے ہیں کہ یار مولانا لوگ جو ہے نا وہ ایجوکیشن کو پسند نہیں کرتے. سوری ٹو سے, اگر آپ مولانا کو کہتے ہیں, سو آئی ایم آلسو ون آف دیم. وی ہیو ٹو برنگ چینج. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو بی دا چینج. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے گھر کو بدلنا ہوگا. If you want to become a doctor, you should go for that. If you want to become an engineer, you should go for that. If you want to become a professor, go for that. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ بنو, جو بننا ہے بنو, لیکن سب سے پہلے ایک اچھے اور ایک سچے مسلمان بنو. دھیان رہے کہ آج today we have to say, we have to show, we have to say that I am a Muslim. آج ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. سوری ٹو سے, آج ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے نہ بنو کہ تمہیں بولنا پڑے کہ آئی ایم اے مسلم, بلکہ ایسے بنو تمہارا کردار اتنا اچھا ہو, تمہاری گفتار اتنی اچھی ہو, تمہارا انداز اتنا پیارا ہو, تمہارا پہننا اوڑھنا ایسے مدینے والے آقا کی سنت کے مطابق ہو کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آئی ایم اے مسلم, بلکہ تم جہاں سے گزر جاؤ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ دیکھو ایک اچھا اور ایک سچا مسلمان جا رہا ہے. وی شوڈ ایک ایسے مسلمان بننا چاہیے کہ جس کی دنیا مثال دے, اور ایسا ہی مسلمان النور اسلامک انٹرنیشنل اسکول وہ ہمارے بچوں کو بنانا چاہتی ہے. جہاں وہ آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہی ہے, وہیں پر آپ کے بچوں کو دینی تعلیم بھی دے رہی ہے, اور آج اس کا نمونہ ماشاءاللہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے. ایک آخری بات بتاتا ہوں, اسلام میں ایجوکیشن کی کتنی امپورٹنس ہے آپ کو بتاؤں. جنگ بدر جب ہوئی, یو آل آر ویری ویل نون کہ یہ جنگ بدر جو ہوئی, میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, ایک بات ہنٹ دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. جب غزوہ بدر ہوئی, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی, فتح نصیب ہوئی. اس کے بعد جو نان مسلمس جو قیدی بن گئے تھے, عرب کا یہ ٹریڈیشن تھا کہ جب سامنے والا کبھی کوئی ہارتا تو اس کے لوگ جیتنے والوں کے غلام بن جاتے, ان کے قیدی بن جاتے. سو اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈیشن آف عرب کنٹری, جب غزوہ بدر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی, جتنے بھی نان مسلمس تھے سامنے کے مد مقابل تھے, وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے, انہیں قیدی بنا دیا گیا. لیکن یاد رہے, دوز آل ور, یہ وہ سب قیدی تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے, جو ایجوکیٹڈ تھے. دے ور ناٹ illiterate. جتنے قیدی غزوہ بدر میں قید ہوئے ان میں سے اکثر ان کی تعداد وہ تھی, they were educated, they know to read, they know to write, they know to give speeches. Most of them were poets. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہ خطرناک ہمارے جانی دشمن جو قید خانے میں ہیں, یہ سب ایجوکیٹڈ ہے, پڑھے لکھے ہیں, انہیں لکھنا آتا ہے, پڑھنا آتا ہے,
اور یہ وہ سب تھے جو مسلمانوں کی جان کے دشمن تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خلاصہ عرض کرتا ہوں, آزاد ہونا چاہتے ہو؟ کہا جی آزاد ہونا چاہتے ہیں. کہا آزادی کے بدلے میں کیا دو گے؟ واٹ ایور یو سے وی ول گیو یو, جو کہو گے دیں گے. کہا تم میں سے amongst all of you جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں, ہر آدمی میری قوم کے 10 بچوں کو پڑھائے, انہیں پڑھنا سکھائے, انہیں لکھنا سکھائے, اور جب تم میری قوم کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا. although they were the enemies of Muslims, پتہ ہے کہ انہیں چھوڑوں گا تو جان کا خطرہ ہے, پتہ ہے انہیں چھوڑوں گا تو میری قوم خطرے میں آ جائیں گی, لیکن مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ they all are educated, they know to read, they know to write, amongst them some are poets also, میری قوم کے تم میں سے ہر ایک 10 بچوں کو سکھائے اور پڑھائے اور آزاد ہو جائے. And this was the first school on this earth which started by the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. یہ وہ پہلا اسکول تھا, یہ وہ پہلا اسکول تھا کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کو امپورٹنس دی اور بچوں کو باقاعدہ طور پر ٹیچر ارینج کیا, اور ٹیچر ارینج کر کے بچوں کو ایجوکیشن دلائی تاکہ یہ بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے. ایجوکیشن از ٹو سیکیور دا فیوچر آف آر چلڈرنس. تو علم حاصل کرو. کہاں سے کہاں تک؟ آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحدی, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. There is no boundary to gain education, there is no limitation of age to take education. If you want to gain something, either you are at the age of 50 or 60, you can get it. ہمت ہونی چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے, ارادے بلند ہونے چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. amongst all of us بہت سے ایسے ہوں گے کہ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں ہو سکتا ہے کہ شاید قرآن ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا ہو. Today we can speak in English, today we can write English, we can say in Marathi, we can speak in Marathi, we can say in many more languages. But یہ ایک المیہ ہے کہ مسلمان نے اپنے بچے کو, میرے اس جملے پر غور کیجئے گا, مسلمان نے اپنے بچے کو اتنا پڑھایا, انگلش اتنی پڑھا دی کہ وہ انگلش پڑھانے والے بن گئے, لیکن قرآن اتنا بھی نہ پڑھایا کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ ہی پڑھا دے. I request you all کہ آپ پلیز کم از کم اپنا قرآن اتنا درست لے کر اپنی قبر میں جائیں کہ جب قبر میں آپ پہنچے تو قرآن آپ کی سفارش کرے کہ مولا یہ مجھے پڑھتا تھا اور یہ مجھ پر عمل کرتا تھا, تو اس کو بخش دے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی سفارش قرآن کرے گا. اے اللہ اس نے مجھے پڑھا, اس نے میرا حق ادا کیا, اس نے مجھ پر عمل کیا, تو اس کو بخش دے, اور اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان لوگوں کو بخش دے گا. I request you all, please, being a Muslim, سب سے پہلے ہم اپنا قرآن ٹھیک کریں. ہم نے اپنے بچوں کو تو ماشاءاللہ یہاں بھیج دیا ہے, اور یہاں پر ویل ٹرینڈ, ویل ایجوکیٹڈ, بہت ہی شاندار ماشاءاللہ حافظ صاحب, قاری صاحب یہاں پر بچوں کو اسکول میں ٹریننگ دیتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں. واٹ اباؤٹ اس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسکول, کالج یا مدرسے میں نہیں آ سکتے, ایج فیکٹر ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک سولوشن دیتا ہوں. دعوت اسلامی انڈیا, اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آن لائن ایجوکیشن, آن لائن مدارس. یو کین ٹیک آن لائن ایڈمیشن ان دیٹ کورس. ہاف این آور یو ہیو ٹو گیو, آدھا گھنٹہ آپ نے قرآن, انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھائیں گے آن لائن. آپ کہتے ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو بھئی آپ کے پاس کب ٹائم ہے؟ اگر آپ جان چھڑانے کے لیے کہو کہ یار میں رات کو 11 بجے گھر آتا ہوں, 11:30 بجے ٹائم دے سکتا ہوں, اٹس اوکے. ٹائم آپ کا, ٹیچر ہمارا 24 آورس راؤنڈ دا کلاک ہمارے ٹیچرز ریڈی ہیں. وہ آپ کو انشاءاللہ آن لائن قرآن پڑھائیں گے, آن لائن قرآن سکھائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ جو قرآن آپ کا اگر ٹھیک ہے بھی وہ بھی لے سکتے ہیں, نہیں ہے ٹھیک وہ بھی اس میں ایڈمیشن ضرور لے اور اپنے قرآن کو ٹھیک کرے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم.